اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا سلام يا سلام يا سلام۔ آج سورہ دہر کا کچھ مطالعہ کرنا تھا، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ قرآن کریم کی جو مخاطبت ہے وہ جنوں سے نہیں ہے، وہ درختوں سے نہیں ہے، وہ جانوروں سے نہیں ہے۔ اس کا جو مخاطب ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ انسان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی ڈسکشنز ہیں اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ انسان سے، اور انسان کے اندر خاص طور پر جو ہم بات کریں گے کہ بالخصوص جو مخاطبت ہے وہ اہل ایمان سے یا مسلمانوں سے ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک عملی کتاب ہے، وہ آپ کو لے کر جاتی ہے ایک عمل کی طرف، ایک ڈائریکشن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ قصے اور کہانیوں کی کتابیں۔ ہمارے ساتھ المیہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو قصے اور کہانیوں کی کتابیں بیان کر دی، تو قصے اور کہانیوں کی کتاب اگر آپ نے بنا کر اس کو رکھ لیا تو وہ کیا ہوگا کہ صرف قصے اور کہانیوں کی کتاب بن جاتی ہے وہ۔ لیکن کیا ہے کہ جب آپ اس کو پریکٹیکل میں لے کر آئیں گے، اس کو پریکٹیکلی امپوز کریں گے، آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھائی قرآن کریم جو بھی مخاطبت کر رہا ہے وہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اپیلنگ ہے۔ وہ آپ کی طرف اپیل کر رہا ہے، آپ کو وہ بلا رہا ہے کہ بھائی آپ نے اس پریکٹیکل ازم کی طرف آنا ہے، اس کی طرف آنا ہے جس کی طرف میں آپ کو بلانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ قرآن کریم، اب جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اٹھا لیں، آپ داؤد علیہ السلام کا قصہ اٹھا لیں، نوح علیہ السلام کا قصہ اٹھائیں، آدم علیہ السلام کی بات اٹھائیں، تو اگر آپ پڑھ رہے ہو نا، اس کو مطالعہ کرو، تو آج ہو کیا رہا ہے کہ سمپل وہی ہو رہا ہے کہ ہم اس کو قصے اور کہانیوں کی طرح بیان کرتے ہیں اور قصے اور کہانیوں کی طرح پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہانی ختم، پیسہ ہضم۔ سوال ہمیشہ جو $1,000,000 پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس ساری مخاطبت سے یا اس سارے قصے سے ہمارے لیے کیا درس موجود ہے، ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغام موجود ہے، ہمارے لیے کیا انسٹرکشنز موجود ہیں۔ لیکن آپ یا ہم جب اس کو اس انداز میں نہیں پڑھ رہے، تو قرآن تو خود فرماتا ہے نا کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی قصے ہیں جس کو اس نے کیا کر رکھا ہے؟ جمع کر رکھا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھو تو بالکل صحیح بات ہے، یہ ساری پچھلوں کی تو قصے اور کہانیاں ہیں جس کو اس نے جمع کر رکھا ہے۔ لیکن در حقیقت کیا ہے کہ وہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، وہ آپ سے مخاطبت کر رہا ہے، آپ کو ڈائلیکس کر رہا ہے، آپ کو بول رہا ہے۔ تو آج بھی یہ موضوع ہے اور وہ ہے سورہ دہر کا۔ تو سورہ دہر کو جو کہا جاتا ہے، اس کا ایک اور نام ہے جو بڑا معروف ہے، اور وہ ہے سورۃ الانسان۔ یعنی اس سورت کا نام ہی جو رکھا گیا ہے، جو اس کی معروف بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس سورت کا نام ہے سورہ انسان۔ یعنی یہ انسان کے موضوع کے اوپر بیان کی گئی ہے اور اس میں انسان کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی۔ آج جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا نا کہ ہمارا جو المیہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیا ہے تو بالکل اسی طریقے سے جیسا کوئی ناول پڑھ رہے ہوں، قصے اور کہانی کی کتاب ہے۔ اور آج جو جد و جہد ہوتی ہے نا، یوٹیوب کے اوپر کلپس آتے رہتے ہیں، تو بڑے بڑے علماء کے آ رہے ہیں، فقہا کے آ رہے ہیں، ہے نا، ذاکروں کے آ رہے ہیں، تو ساری کی ساری بیچاروں کی محنت دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو دین کی آبیاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ صرف اپنے فرقوں کی آبیاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی دوسروں کے فرقوں کو چھوٹا دکھانا ہے کہ وہ غلط ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، اس کا سننا بدعت ہے، شرک فلاں۔ ارے بابا، تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی ہیں تو ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے اس طرح سے استعمال کرو کہ دین کی آبیاری ہو، نہ کہ یہ کہ جو دین کا درخت لگا ہوا ہے اس کو اور آپ مزید جھاڑ دو،
یار اس کی بات نہیں سننا، یہ شرک ہے، اس کی بات نہیں سننا، وہ کافر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ غلط مذہب ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کتنا چل رہا ہے آج کل کہ یہاں کا مفتی ہے تو فلاں کا مفتی ہے، وہ جہلم کا مفتی ہے، ایسے پھڈے چل رہے ہیں۔ تو یہ غضب ہم نے کیا۔ بہرحال سورہ انسان جس کو کہا سورہ ابرار، اس کی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، کہ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا۔ پھر دوسری آیت اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی میل اینڈ فیمیل کے نطفے سے۔ نبتلہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم اس کو ابتلا میں ڈالتے ہیں اور ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے کیا کیا، اس کو سیدھا راستے کی ہدایت کر دی، تو اما شاکرا و اما کفورا، اب جو چاہے شکر کرے اور جو چاہے اس کو انکار کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتا ہے کہ ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، اور ہم نے جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ بنا رکھی ہے۔ وَإِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا، لیکن جو نیکوکار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے شراب تیار کر رکھی ہے، اور کیسی شراب کہ جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ سمجھا رہے بھائی؟ ایسی شراب جس میں ہم کافور کی آمیزش ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا این یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، تو اس میں سے جو نیک بندے ہیں، جو میرے مومن بندے ہیں، وہ اس میں سے پئیں گے اس کو، اور یفجرونها تفجیرا، اور جہاں دل چاہے گا اس نہر کو لے کر جائیں گے ساتھ، یعنی اس نہر میں سے اور مزید کیا کریں گے، وہ راستے نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے جنت کی اور جو ہے وہ نشانیاں بیان کرتا ہے کہ اس جنت کے اندر اس کو کیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُسِقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجِيرًا، اس کے بعد اگلا سٹیپ بتاتا ہے کہ یہ جنت میں ہوں گے جہاں پر یہ نعمت ہوں گی، یہ نعمت ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ پھر ایک اور شراب پلائے گا، اور وہ شراب کون سی ہوگی؟ وہ ادرک کی شراب ہوگی، یعنی سونٹ کی جس میں آمیزش ہوگی، سونٹ جس میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اس جنت کا حال جو ہوگا وہ کیا ہوگا، وَإِذَا رَأَيْتُمْ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا، اور اس جنت میں، یعنی جب یہ سونٹ کی بھی شراب پی لیں گے، یہ کافور کی بھی شراب پی لیں گے، وہ جنت میں ہوں گے، تو جنت میں جہاں جہاں دیکھیں گے نعمت ہی نعمتیں ہوں گی، اور ملکن یعنی بڑی بڑی سلطنتیں ان کو ملیں گی، بڑی بڑی ریاستیں نظر آئیں گی۔ اس کے بعد جو آخری بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو شراب طہور، پاک شراب پلائے گا۔ تو یہ جو سورت ہے، اس سورت کو کہا گیا سورہ انسان۔ سورہ انسان کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے وہ کیا بتا رہا ہے؟ 4 آپ کو سٹیپس بتا رہا ہے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ کیا انسان کے اوپر زمانے میں کہ ایسا زمانہ نہیں گزرا، حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ انسان کے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا، لم یکن شیء مذکورا، کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے کیا کیا، اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ ان ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اما شاکرا و اما کفورا، پہلے انسان کی تخلیق کو بیان کیا، اس کے بعد پھر بتایا کہ ہم اس کو 3 طرح کی شرابیں پلاتے ہیں، اور اس کے شراب پینے کی وجہ سے پھر اس کو جو جنت ملتی ہے یا جنت کی جو نعمتیں نظر آتی ہیں، اس میں کئی نعمتیں، لیکن خاص نعمت یہ ہے کہ جہاں پر بھی وہ نظر اٹھا کر ڈالتا ہے اس کو وہاں پر نعمت ہی نعمت اور بڑی بڑی سلطنت دکھائی دیتی ہے۔ یہ
میں نے کئی تفاہیم کو پڑھنے کی کوشش کی، مطلب دیکھا بھی، نیٹ پہ بھی دیکھا، تو سب نے تقریباً یہی بات کری کہ انسان کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا انسان کے اوپر ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا؟ تو قابل ذکر شے نہیں تھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ تخلیق میں نہیں آیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا، ایک مطلب میل نطفہ آتا ہے، ایک فیمیل نطفہ آتا ہے، پھر وہ تخلیق مطلب آپس میں ملتے ہیں، پھر اس پہ سے انسان تخلیق ہوتا ہے۔ تو کیا انسان گمان کر سکتا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، اس کا وجود کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال پھر وہ یہ تھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلی تو بات ہے حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بات کا ہم نے کیا اللہ کیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے۔ آج جو سائنس آپ کے لیے بہت آسان کرتی ہے اس چیز کو سمجھنا، تو کیا دنیا میں کوئی بھی چیز جو تخلیق پاتی ہے وہ ملے جلے نطفے کے علاوہ پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں پیدا ہوتی نا۔ آج کوئی جانور کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ بھی کس سے پیدا ہوا؟ ملے جلے نطفے سے پیدا ہوا ہے نا۔ آج درخت بھی پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں بھی کیا ہے؟ میل فیمیل ہے، تو وہ تو ہر جگہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے مخصوص ہے، مگر انسان مخاطبت کس سے کر رہا ہے؟ اللہ کس سے مخاطبت؟ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ جانور کیسے پیدا ہو رہا ہے، پرندے کیسے پیدا ہو رہے ہیں، پودے کیسے پیدا ہو رہے ہیں، کیڑے مکوڑے نہیں، وہ سب ملے جلے نطفے سے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جب حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں تجھ کو بول رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ تخلیق یا وہ ملا جلا نطفے کی جو بات کر رہا ہے تو پھر وہ بات نہیں ہوئی جو عام لوگوں کے ساتھ مخاطبت ہے یا عام تخلیق کے ساتھ حضرت انسان کے ساتھ جب بات کی گئی ہے تو دیٹ مینس کہ دیر از سم امپورٹنس، وہاں پر کوئی اہمیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجاگر کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے آپ سے کہ انا خلقت الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو اس کو پیدا کیا ملے جلے نطفے سے، تو کاز کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں پیدا کیا ملے جلے نطفے؟ اس لیے کہ تاکہ ہم اس کو ابتلا میں، آزمائش میں ڈالیں۔ اور پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور ہم نے اس کو دیکھنے والا بھی بنایا۔ میں یہ آیت پڑھ کے یا یہ صورت پڑھ کے ہم بولے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے بڑی سوال میرا یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اندھے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بہرے پیدا ہوتے ہیں، تو اب اس آیت کے زمرے میں وہ کیا کریں گے؟ وہ بولیں گے ہمارے لیے تو آیت ہی نہیں ہے نا بھائی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا۔ میں سن نہیں سکتا تو میرے پر یہ قانون نہیں لاگو نہیں ہوتا، یہ آیت ہی میرے لیے لاگو نہیں ہوتی، تو میں تو چھوٹ گیا نا اس سے۔ میں دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے میں اس آیت سے تو مطلب یہ سوال پیدا ہو نا، فجعلناہ سمیعا بصیرا تو مطلب کیا؟ مگر اللہ بول رہا ہے فجعلناہ، تو اللہ کو نہیں پتا کہ اندھے بھی پیدا ہوتے ہیں، بہرے بھی پیدا ہوتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں۔ تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا، دیکھو فجعلناہ سمیعا بصیرا، عربی کی پوری لغت اٹھا کے دیکھیں، عربی کے قواعد اٹھا کے دیکھیں، سننا اور دیکھنا جس کو سمیعا بصیرا کا کبھی کسی جانور کے لیے لفظ استعمال کیا ہی نہیں جاتا، حالانکہ جانور بھی دیکھتا ہے نا، جانور بھی سنتا ہے، تو جانور کو بھی سمیعا بصیرا بولنا چاہیے؟ اللہ نہیں بولتا۔ عربی کا قاعدہ ہی نہیں ہے کہ یہ جانور کے لیے یہ لفظ استعمال ہی اس کے لیے ہوتا ہے جو شعور رکھتا ہے، جو ہوش رکھتا ہے۔ ایک پاگل ہے وہ بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا سمیع بصیرہ، قاعدہ ہے۔ آپ ایک پاگل کو یہ عربی میں سمیع بصیرہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ تو دیکھتا بھی ہے اور یہ بول نہیں۔ تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جو سمیع کی بات کی جائے گی تو سماعت وہی کر سکتا ہے جس کے پاس شعور ہو، سینس ہو، جو سمجھ سکتا ہو۔ بصیرت کی اگر بات کی جائے گی تو بصیر وہی ہوگا جو بظاہر دیکھتا، تو جسے وہ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ لہم اذن ولا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ لہم اعین ولا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے ہیں، یہ کبھی رجوع نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ جب سماعت اور بصارت کی بات کر رہا ہے تو وہ سماعت اور بصارت نہیں جو میں دیکھ رہا ہوں،
جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو میں سن رہا ہوں یا جو آپ سن رہے ہیں، بلکہ اللہ وہ چاہتا ہے کہ جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ سنو تم، جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھو۔ اگر تم نے وہ دیکھا جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، اگر تم نے وہ سنا جو اللہ تمہیں سنانا چاہتا ہے، تب تم کہو گے لقد کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ ہم نے اللہ کی بات سن لی اور سب تعریفیں اسی کے لیے۔ تو تم نے اللہ کی سن لی۔ اب یہ آیات کو میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں ایک اور تفہیم کے ساتھ، کہ یہ تو وہ تفہیم ہے جو عام طور پر پیش کی جائے گی، لیکن جو اہل اللہ نے جو بیان کیا، جو ہم کو مطلب جس میں سبق ملتا ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، قرآن کریم جو سورہ انسان کو شروع کر رہا ہے، پہلا سوال کیا، حل اتی علی الانسان۔ یہ لفظ حل جب آتا ہے نا، حل یہ یعنی کوشچن مارک ہے، تفہیم یعنی استفہامیہ جملے جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی سوال کیا جاتا ہے، اور یہ وہ جملہ ہے کہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر آپ زور دے رہے ہیں، یاد دلا رہے، مطلب اس کا سوال کا جواب نہیں چاہیے آپ کو، آپ صرف کسی کو یاد دلا۔ جیسا میں آپ سے بولوں کہ یار کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں نے اس دن کیا کیا تھا، تو کیا مطلب ہوا؟ صرف آپ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تو یہ جو لفظ حل استعمال کیا جاتا ہے نا عربی میں، یہ بالکل اسی انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ اسی انداز میں کیا پوچھ رہا ہے، حل اتی علی الانسان، کیا انسان کے اوپر ایسا زمانہ نہیں گزرا؟ حل اتی علی الانسان، کیا انسان کے اوپر ایسی چیز نہیں ہے؟ حین من الدہر، زمانوں میں سے، دہر بھی زمانے کو کہتے ہیں اور عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں نا، عصر بھی زمانے کو کہتے ہیں، دہر تو، لیکن دہر اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس کا نہ ابتدا کا پتہ ہو نہ انتہا کا پتہ ہو، یعنی شروع کب سے ہو رہا ہے اور ختم کب ہوگا۔ یہ ایسا جب زمانہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے دہر کہا جاتا ہے۔ اور اس دہر میں، اس زمانے میں جب کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہو، کسی بات کی طرف اشارہ کرنا ہو، تو عربی میں لفظ ہین استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کیا فرما رہا ہے کہ حل اتی علی الانسان، کیا انسان کے پاس ایسا زمانہ نہیں کیسا، حین من الدہر، زمانوں میں سے ایک ایسا وقت نہیں گزرا، کب، کون سا وقت، لم یکن شیء مذکورا، جب وہ ایسی شے تھا ہی نہیں کہ جس کو ذکر کیا جائے، ایسی شے تھا ہی نہیں، وہ ایسی چیز تھا ہی نہیں، قابل ذکر نہیں تھا۔ تو قابل ذکر آپ کو بولے تو آسان ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، قابل ذکر نہیں، قابل مطلب اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے، تھا وہ اس قابل کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اب آپ کو جو معلوم تاریخ میں جو مل رہا ہے، دنیا جو اٹھا کے تاریخ دیتی ہے تو وہ آدم علیہ السلام سے دے رہی، تو آدم علیہ السلام سے پہلے کیا لوگ نہیں تھے؟ یا آدم علیہ السلام کے دور میں کوئی لوگ نہیں تھے؟ ہزاروں لوگ تھے، سب کچھ تھے، کہاں ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ قابل ذکر نہیں تھے، وہ ذکر، کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں تھا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کیا ہے؟ وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا۔ تو علم دینے کے لیے ضروری کس کا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کا ہونا ضروری ہے نا بھائی۔ جب اسٹوڈنٹس ہے ہی نہیں تو علم کس کو دے رہے ہو آپ؟ تو اللہ فرماتا ہے الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، جب وہ علم انسان کو دیا، یعنی لوگ جب ہم نے علم دیا تو اس علم سے جو پیدا ہوا وہ کیا ہوا؟ انسان پیدا ہوا۔ یعنی اس سے پہلے جو تھا وہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال کیسی ہے؟ جانوروں کی طرح، بل ہم عدل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ لیکن ان لوگوں میں، یعنی جو پیدا ہوئے، ان میں جب شعور آیا قرآن کا، جب علم آیا قرآن کا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ انسان بنا، وہ انسان بنا۔ اب یہ کہنا کہ بھائی الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا، تو قرآن کا علم دیا کس کو جب لوگ ہی نہیں تھے؟ نہیں، لوگ تھے، مخلوقات تھیں، لیکن ان مخلوقات کو جب قرآن کا علم ملتا ہے اور جب پھر وہ سامنے نکل آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انسان ہے۔ تو اسی لیے کبھی دیکھو اللہ والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہر آدمی ایرا غیرہ نتھو خیروں کو آپ بول دیں گے یہ انسان ہے۔ وہ انسان ہے کیا؟ جانور، اللہ فرما رہا ہے نا بھائی، اولئک کل انعام، وہ ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، بل ہم عدل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے۔ کون؟ جن کے اوپر قرآن نہیں کھلتا، جن کو قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا، جو قرآن کے ساتھ نہیں جڑتے۔ تو آج اگر کوئی بولتا نا کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیا ہے، وہ بولتے ہیں بڑی انسانیت سب سے بڑا مذہب، تو ہم بھی یہ بولتے ہیں بھائی بہت اچھی بات ہے انسانیت سب، لیکن سوال یہ کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انسان کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ مطلب ایک زانی بدکردار کھڑا ہوا ہے وہ بھی انسان ہے،
شرابی جو کھڑا ہوا وہ بھی انسان ہے، گاندھی جی کھڑے ہوئے تھے وہ بھی انسان ہے، ایک مطلب حضرت غوث اعظم ہے وہ بھی انسان ہے. تو آپ نے سب کو گدھے گھوڑے جتنے بھی جانور ان سب کو لا کے کھڑا کر کے آپ بول رہے ہو کہ یہ انسان ہے. قرآن تو ان کو انسان نہیں بول رہا نا، قرآن بول رہا ہے جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن کے علم لے کر اٹھے ہیں، جو قرآن پر چل رہے ہیں وہ ہے انسان. تو ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، سب سے بڑا مذہب کیا ہے، انسانیت ہے. یعنی آدمی کو جس کے اندر نہیں ہے قرآن، اس کو قرآن پہنچانا، اس کو قرآن تک لانا، یہ سب سے بڑا کام ہے. اسی کو کہا جاتا ہے انسانیت، جس کو میرے والد محترم نے بڑا پیارا کہا نا کہ جس کو یہ انسان کہتے ہیں، یعنی معاشرہ جس کو انسان کہتا ہے، ان کی آپ خدمت کرنے کو آپ دین سمجھتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ انسان کی سماجی خدمت تو کفار بھی کر لیتے ہیں، مگر کافر کو مسلمان کرنے سے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. اگر آپ سمجھ لیں کہ اسلام کی خدمت ہے تو کیا سمجھنا. اب میں نے پہلے ہی کہا نا، تو آج جو بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آ رہے ہوں گے، کلپ آ رہے ہیں، تو وہ اسلام کی خدمت کریں. کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ وہ بول رہا ہے کہ یہ مفتی غلط ہے، وہ بول رہا ہے کہ یہ فلاں غلط ہے، یہ بول رہا ہے یہ فلاں غلط ہے. اسی پہ ساری محنت اور اسی پہ مناظرے ہو رہے ہیں. پتہ اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی، انسان کو تخلیق کرو رہے یار، انسانیت کی خدمت کرو. تو اللہ کیا فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان، میں نے انسان کو تخلیق کیا. پہلے اللہ نے کیا فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان نہیں دیکھتا؟ آپ انسان ہیں، اللہ کے والوں کے ساتھ رہے تھے، آپ نبی کے کی امت میں، آپ انسان ہیں. اللہ آپ سے پوچھتا ہے، هل اتى على الانسان، کیا انسانوں تمہارے پہ ایسا وقت نہیں گزرا، لم يكن شيئا مذكورا، جب تم قابل ذکر شے تھے نہیں. آج 22 کروڑ عوام پاکستان کی ہے، تو 22 کروڑ میں سے کتنے لوگ قابل ذکر شے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے پاس یا آپ کے پاس؟ نہیں نا، تو چند لوگ ہیں نا. تو اسی طریقے سے لاکھوں لوگ پیدا ہو گئے، لیکن ان میں سے انسان کتنے؟ تو لم یکن شیء مذکورا، تم قابل ذکر شے نہیں تھے. قابل ذکر شے کب بنے؟ تو اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میں نے انسان کو تخلیق کیا ملے جلے نطفے سے. تو ملے جلے نطفے کو آپ نے اٹھا کر آرام سے یہ تو بیان کر دیا کہ مرد اور عورت کے نطفے کو ملایا، تو اللہ وہ تو ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت یعنی میل فیمیل نطفے کو ملانے کا مطلب ہی نطفہ امشاج ہے. تو جانور بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، پرندے بھی اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں، سب اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر جب سب پیدا ہو رہے ہیں تو یہ جو اگلی آیت کا ٹکڑا، آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ پھر ان سب پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے نا. اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے ان کو ملے جلے نطفے سے تو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلہ، تاکہ میں ان کو ابتلا میں ڈالوں. ابتلا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو. ایک ابتلا ہوتی ہے، ایک عذاب ہوتا ہے. یعنی اگر انسان کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی تکالیف میں مبتلا ہو جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ریفائن ہو جائے، اس کو ابتلا کہا جاتا ہے، اس کو عذاب نہیں کہا جاتا. جس طریقے سے فوج کے اندر آپ کمانڈوز بنا رہے ہیں نا، تو ان کی ٹریننگ جتنی سخت ہے یا ہارڈ ہے، تو آپ لکھیں گے تو وہ بولیں گے یار ان کو تو بڑی تکلیفیں دی جانی، بڑی پریشانی. تو آپ وہ بتائیں گے جو ان کے گائیڈز ہوں گے کہ بیسیکلی کیا ہے، ان کو ابتلا میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اس میں سے نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلہ. تو میں نے کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ ان کو میں ابتلا میں ڈالوں. اب کیا ابتلا میں ڈالوں؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کون سی آزمائش میں ڈالے گا؟ تو آج مطلب یہ کہ میرے گھر میں کھانے کو ختم ہو گیا، میرے بچہ کو پریشانی ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ہم کیا بولے گا وہ بڑی آزمائش ہے. اس کو آزمائش بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں ابتلا میں ڈالے گا. کس طرح سے؟ من الخوف، خوف سے ابتلا میں ڈالا، والجوع، بھوک کی حالت ہے، ونقص من الاموال، مالوں کے نقصان ہے، والانفس، اور جانوں کے نقصان ہے، والثمرات، اور نتائج کے نقصان سے. یہ 5 ابتلائیں تمہارے پہ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں بھی اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو تخلیق کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے. تو ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ اللہ نے ابتلا میں ڈالنا ہے. ابتلا ہے کیا؟ جب ان 5 ابتلاؤں سے گزرتا ہے تو پھر وہ آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں ان ابتلاؤں سے گزرا ہوں. تو کوئی
کسی ابتلا میں گزرتا ہے، کوئی کسی ابتلا میں گزرتا ہے، مگر ایک اللہ والا ان تمام آزمائشوں سے گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تاکہ اس کو پیوریفائی کرا جائے، نکالا جائے، پتہ چلے کہ یہ اصل کمانڈو ہے۔ تو اللہ وہی کہ ہم نے کس لیے پتہ ہے کہ نبتلہ، تاکہ ہم اس کو ابتلا میں ڈالیں۔ اگر ملا جلا نطفہ ہے، اس سے جانور بھی پیدا ہو گیا تو اس کو ابتلا میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اگر ملے جلے نطفے کی ڈیفینیشن وہی لی جائے جو آپ سمجھ رہے ہو، جو بولے یار نہیں، ملے جلے نطفے کی پیدا تو وہ ابتلا میں نہیں ڈالا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں انسان کو ابتلا میں ڈالتا ہوں، اور انسان کو جب ابتلا میں ڈالتا ہوں تو ایسے ہی نہیں ڈال دیتا، پھر اس کو کیا کرتا ہوں، فجعلناہ سمیعا، پھر میں اس کو سننے والا بناتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، وجعلنا بصیرا، اس کو دیکھنے والا بناتا ہوں، بصارت والا بناتا ہوں۔ وہ انہوں نے کہا نا واجد دریا بادی شاعر کے ساتھ کہ بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ تو انسان کی یہ بینائی تو گم ہو سکتی ہے، لیکن جو بصیرت، جو سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ ختم نہیں ہونے چاہیے۔ جیسا میں پہلے بھی کہتا ہوں نا کہ انسان کا بے عمل ہونا ایک الگ چیز ہے، اور بے ایمان ہونا وہ بالکل الگ چیز ہے۔ آدمی بے عمل ہو تو قابل اصلاح ہے، اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے، لیکن بے ایمان ہو گیا تو برباد ہو گیا نا وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے اس کو سماعت دی، اس کو بصارت دی، وہ سنے۔ کون سی سنے؟ یہ سنے جو بات کی جاتی ہے، یہ بکواس نہیں، جس کو اللہ نے فرمایا کہ انک لا تسمع الموتیٰ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم زندوں کو سنا سکتے ہو جن کے اندر تڑپ ہوگی سننے کی۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اللہ فرماتا ہے کیا ہے، انا ہدیناہ السبیل، میں نے اس کو ہدایت دے دی، راستہ دکھا دیا، کیونکہ جب وہ سننے والا ہو گیا، اس نے سن لیا، اور کیا سن لیا؟ وہی سن لیا نا جو ہر نماز میں کھڑے ہو کر آپ کیا بولتے ہو، جب رکوع میں جانے کے بعد، ہم نے نماز کا چیپٹر پڑھا تھا، یاد ہوگا، تو رکوع سے اٹھ کے کیا بولتے آپ؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اے اللہ ہم نے تیری بات سن لی۔ اور تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تیرے لیے ہے نا۔ تو آپ نے سن لی، جبھی تو آپ نے بولا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سننے والا بنایا۔ آج نے بولا ہاں میں نے سننا ہے، ہاں میں نے دیکھ لیا۔ تو کیا دیکھا تم نے؟ کیا تم نے سنا؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں نے تم کو تخلیق کیا ملے جلے نطفے سے۔ دیکھو اللہ والے بڑی خوبصورت بات کہ جب انسان کی تخلیق جو ظاہری ہے تو اس میں کیا ہے کہ انسان جو ہے ایک مرد کے نطفے سے ایک عورت کے نطفے سے جا کر ملتا ہے نا۔ تو عورت اس نطفے کو سنبھالتی ہے، اس کے بعد اس کو پروان چڑھاتی ہے یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ تخلیق کے عمل میں پیدا آ جاتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ جب وہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ لوتھڑا ہے، یہ ہے بڑا، آپ مطلب اس کے معاملات دیکھو گے تو عجیب سی ہے، لیکن آہستہ 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 پھر وہ خوبصورت بنتا ہے۔ پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب اس کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ انسان تخلیق ہو گئی۔ تو بے عینی ہی ایک آدمی، ایک انسان جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا، تو وہ تخلیق نہیں ہو سکتا۔ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ کیا ہوتا ہے؟ پھر شیطان۔ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا شیطان جو ہے اس کا والی وارث بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب تک وہ اللہ والے سے تعلق قائم نہیں کرے گا، نطفہ امشاج نہیں بنے گا، وہ کیسا بنے گا کہ وہ ضم ہو جاتا ہے، اس کے اندر فنا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ایک نئی چیز تخلیق پاتی ہے۔ تو بیائی نہیں، جب ایک مرید جو ہوتا ہے وہ شیخ میں فنا ہوتا ہے تو وہ تخلیق میں پاتا ہے۔ اب مرید شیخ میں فنا نہ ہو یا شیخ مرید کو فنا نہ کرے، جس کو حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو ولی بناتا ہے۔ ولی وہ نہیں ہوتا جو ولی پرست بناتا ہے، یعنی اپنے مرید کو صرف اپنی ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں دبانے کے لیے رکھ لے تو وہ اس کا ارتقاء نہیں ہوگا۔ اس کو فنا کرتا ہے اپنے اندر، جب فنا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر ارتقاء آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طریقے سے ایک بیج ہے، تو بیج کیا ہے؟ بیج کسان جو ہے وہ زمین پر ڈالتا ہے بیج کو، تو جو بیج زمین کے اندر جا کر فنا ہو جاتا ہے وہی بقا پا جاتا ہے، وہی پھر نکلتا ہے نا باہر۔ لیکن جو بیج اوپر رہ جائے، ہوشیاری کرے کہ بھائی میں تو زمین کے اندر نہیں جاؤں گا، میں اپنے آپ کو برباد کیوں کروں، میں آپ کو تباہ کروں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے جو پرندے گزر رہے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے اس کو کھا جاتے ہیں۔